خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آپ کو بلایا گیا ہے صرف ناشتے کے لیے یا پھر جو ہے شیرنی کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے آپ آ گئے، نہیں، ایسے تو آپ کے گھر میں آپ کے جو ہے آس پاس میں ناشتہ موجود ہے، ہوٹل موجود ہے، ہر جگہ کر سکتے ہیں، قرآن گھر پر پڑھ سکتے ہیں، یہاں کیوں موجود ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگوں نے حضرت کو دیکھا نہیں، زیارت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود موجود ہیں، اور ایسا نہیں کہ کسی مجبوری کی بنیاد پر موجود ہے، خوش دلی سے موجود ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ یہ سب انتظامات اللہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں، انسان کی طرف نہیں، اللہ دلوں کو موڑ دیتا ہے، پھیر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آیت کے تحت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کے تحت کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اے لوگوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دادا پردادا اور اس سے اوپر کی جو ہے نسل کو دیکھ لیں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دادا کے بعد پردادا، چھڑدادا، لکڑدادا کا نام تک نہیں رہتا، ان کی قبروں تک کا آتا پتہ نہیں رہتا، ان کے تاریخ مثال کا بھی پتہ نہیں رہتا، ان کے نام کی کبھی بھی ہم فاتحہ تک نہیں دیتے۔ لیکن کیا بات ہے کہ یہ بزرگ ایسی شخصیتیں ہیں، نہ ہماری کوئی رشتہ داری ہے، نہ ہم نے زیارت کی ہے، نہ جو ہے ہم ان سے جو ہے بیٹھ ہیں، اس کے باوجود ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کیسے ڈالی؟ بات یہی ہے کہ انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں، اللہ کی رضا ایسی حاصل کر لی ہے کہ یہ دنیا سے چلے جانے کے باوجود ہزاروں سال، سینکڑوں سال بھی گزر جائے، دنیا کی دلوں میں جو ہے لوگوں کی دلوں میں محبت کم نہیں ہے۔ بھئی غریب نواز کا عرس آتا ہے، سارے لوگ شرکت کرتے ہیں، 800 سال سے عرس منایا جاتا ہے، کسی نے دیکھا ہے، زیارت کی ہے، کوئی ان سے مرید ہے جو اجمیر شریف نہیں بھی گیا، وہ بھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے طویل مدت ہو گئی، ان بزرگوں کو جو ہے رخصت ہوئے، لیکن 11ویں شریف آتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں چاہت ہوتی ہے۔ سیدنا امام حسین کو شہید ہوئے جو ہے 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن دنیا خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ ان بزرگوں کو خراج عقیدت آخر دنیا کیوں پیش کرتی ہے؟ جبکہ بدعقیدوں کا ہر طرف الغار ہے، یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا کرو گے تو شرک ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو بدعت ہو جائے گا، یہ کہاں سے لایا، وہاں کا، وہ کہاں سے لایا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ خود بخود نہیں، یہ سب اللہ کا انتظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت ان بزرگوں کی جو ہے ڈال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم زمانے کے رکنے کے باوجود، روکنے کے باوجود ہم نہیں ہوتے۔ زمانہ کوئی سا بھی ہو، جو ہے علاقہ کوئی سا بھی ہو، موسم کوئی سا بھی ہو، چاہے الیکشن کا موقع ہو، چاہے غیر الیکشن کا موقع ہو، گرمی ہو، برسات ہو، ٹھنڈ ہو، بزرگوں کی بارگاہ میں چلے جائیں، ان کی بارگاہ کا میلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ان کی بارگاہ کا میلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دلی چلے جائیں، حضرت خواجہ نظام الدین کا مزار شریف ہے، اور دوسری طرف ہمایوں کا مقبرہ۔ ہمایوں کون ہے؟ یہ ہندوستان کا بادشاہ، وہ بھی اس وقت کے ہندوستان کا بادشاہ ہے جب ہندوستان تقسیم بھی نہیں ہوا، جب نہ پاکستان وجود میں آیا تھا، نہ بنگلہ دیش وجود میں آیا تھا، نہ لنکا وجود میں آیا تھا، تنہا بادشاہ جس کے ایک اشارے سے پورے ہندوستان کا فیصلہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس کی قبر پر جائیں تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، یا تو جوا باز ہیں، تاش باز ہیں، یا جو ہے لڑکیوں کے ساتھ پھرنے والے لوگ ملیں گے، یا تو جو ہے کبوتر کی بیٹ ملے گی، جانوروں کی گندگی ملے گی، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ملے گا جو ہے۔ لیکن آپ اس طرف چلے جائیں، روڈ کے اس کنارے حضرت خواجہ نظام الدین کی جو ہے بارگاہ میں آ جائیں تو دیکھیں کہ ان کی قبر انور پر کتنے پھول ڈلے ہوئے ہیں کہ انسان اگر 2-4-5 لوگ مل کر کے اس پھول کو اٹھانا چاہے تو پھول نہیں اٹھا سکتا۔ موسم کوئی بھی ہو، جو ہے کیسا بھی موسم ہو، کیسا بھی ماحول ہے، ان بزرگوں کی بارگاہ پر کبھی میلہ ختم نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے۔ اسی لیے زید النساء اسی خاندان کی جو بیٹی تھی، یہ ہمایوں کے خاندان کی، اس نے اپنے دیوان میں لکھا ہے کہ بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے ملے، ہم غریبوں کے قبروں پر نہ کوئی چراغ چلانے والا ہے، نہ کوئی پھول ڈالنے والا ہے۔ ہم جو بادشاہ تھے انہوں نے اپنے بارے میں لکھا کہ ہم غریب لوگ ہیں،
शहज़ादे आला हज़रत भी हैं, शहज़ादे उस्ताद ज़मान भी हैं, और साथ ही साथ महबूबे नज़र हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के महबूबे नज़र, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने ही छत्तीसगढ़ में हुज़ूर अमीर शरीफ को भेजा था और फरमाया था जाओ वहाँ के इस ज़मीन पर, वहाँ ख्वाब में आपने दिखाया था कि यहाँ तुम्हें जाना है और यही तुम्हें रहना है, दीन की खिदमत करनी है। तो हज़रत ने पूरी ज़िंदगी जो है दीन की खिदमत करना, और इस तरह फरमाई ये छत्तीसगढ़ के इलाके को सुन्नियत का मरकज़ अमल के मामले में अगर कहा जाए तो भेजा नहीं। पूरा इलाका कई 100 किलोमीटर दूर तक एक भी बदअक़ीदा वहाबी देवबंदी नजदी जो है मल्ली कोई एक कई 100 किलोमीटर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बदअक़ीदा अगर छुप छुपा के अगर कहीं से आ भी जाए तो उसकी औकात नहीं कि वो अपनी बदअक़ीदी को ज़ाहिर करे, कोई बदअक़ीदा नहीं, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अमीन शरीयत के कदमों की बरकत से छत्तीसगढ़ वालों को दीन की भी दुनिया दौलत अता फरमाई और दुनिया की भी बेशुमार दौलत, दीन में भी जो है कामयाब फरमाया और दुनिया में भी उन्हें कामयाब फरमाया। अल्लाह ताला ने उन्हें हुज़ूर अमीन शरीयत के कदमों की बरकत से ईमान और अक़ीदे की भी हिफाजत दे दी और साथ ही साथ औलाद को भी फरमाबरदार बनाया। मैं ये समझता हूँ वहाँ की औलादों को देखता हूँ, आज भी बूढ़ी औलाद को, जो पोते वाले नाती वाले, जिनके पोते नातियों की भी शादी हो चुकी है, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करते हुए वो मैं अपने इलाके में महसूस नहीं करता। ये मैं हज़रत के कदमों की बरकत समझता हूँ। हज़रत के कदमों की बेशुमार बरकतें हैं और इन बरकतों से ऐसे तो जिन जिन लोगों ने हज़रत से फैज़याबी हासिल की सारे फैज़याब हो रहे हैं, लेकिन उस इलाके वालों पर अल्लाह ताला ने उस कदम की बरकत से बहुत ही करम फरमाया। दीनी मामले में भी देखें तो 70% लोग अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी रखते हैं, बहुत बाअदब महज़ब होते हैं। जैसे हम और आप मस्जिद में बैठे हुए हैं तो मोबाइल से बात भी कर लेते हैं और जो है रिंग टोन भी बजता है हमारा, अगरचे दीनी रिंग टोन भी, ये अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये सारे लोग बहुत एहतियात करते हैं, मस्जिद का बहुत बाअदब दाढ़ी भी रखते हैं, दीन की जो है पैरवी भी करते हैं और फिर हज़रत के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर देने का आज भी जज्बा रखते हैं, आज भी जज्बा रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसकी बरकत जो है आज भी उन्हें अता फरमाई है कि ईमान और अक़ीदे के मामले में भी महफूज हैं, दीनी मामले में भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। आप भी हज़रत से मोहब्बत करें, तमाम बुज़ुर्गों से मोहब्बत करें और अपने लिए सही पीर चुनें। आजकल चूँकि झोला छाप पीरों की कमी नहीं, झोला छाप मौलवियों की भी कमी नहीं है, जो है हम पीर तो हमारी औलाद भी पीर, यही मसला आमतौर से हमारा हो गया है। विरासत में चूँकि पीरा मुरीदी मिलने लगी है तो अच्छे पीर की तलाश करें। ऐसा नहीं कि बिहार की सरज़मीन खाली है, बिहार की सरज़मीन पे खुद ही एक बहुत बड़ी शख्सियत सैयद हसनैन मियां कादरी साहब है ना, जो आलिम बाअमल भी हैं, सैयद साहब भी हैं और फिर आला हज़रत रहमा के खलीफा के शहज़ादे भी हैं, उनके वालिद आला हज़रत के खलीफा हज़रत शाह रहमान, उनके वालिद, उनके साहबजादे के हवाले से भी आता है कि बहुत बाअमल बाकिरदार आलिम दीन भी हैं, सैयद साहब भी हैं। बहुत से ऐसे नहीं यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और बिहार की सरज़मीन कभी भी खाली नहीं हुई, लेकिन हमारा चूँकि इलाका है अंधी अक़ीदत का इलाका है, दाढ़ी मुंडा भी है तो वो भी पीर साहब का इलाका है। मैंने ऐसा देखा है कई जो है इलाके में कि दाढ़ी मुंडा है या दाढ़ी कटी हुई है, बोलिए हमारे पीर साहब। अरे भाई कैसे पीर साहब हो सकते हैं जब वो शरीयत का बागी है, नमाज नहीं पढ़ता और जो है वो फासिक़ मौलिन है, दाढ़ी भी मुकम्मल नहीं रखता और जो है सुन्नत की पाबंदी भी नहीं करता, फ़राइज़ वाजिबात को भी ऊपर से कुछ डालता है, वो पीर कैसे हो सकता है? अपनी आँखें खोलें और ओरिजिनल की तलाश में हर डुप्लीकेट को अपना नहीं बना लें। होता यही चूँकि डुप्लीकेट मार्केट में बहुत ज़्यादा है, दो जमातें इस हवाले से पाई जाती हैं। ओरिजिनल पीर की तलाश में इंसान या तो जो है इतना जो है बेकाबू हो जाता है कि हर गैर नत्तु खैर को डुप्लीकेट
تو کہا کہ ہاں میں عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، میں لیکن آپ بہت دور سے آیا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری صحبت میں رہے گا تو بہت کٹھنائی ہے، بڑی پریشانی برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں برداشت کروں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ایک ہفتہ جب گزر گیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، بڑی بھوک پریشانی۔ اب جب بھوک لگی اس کو یہودی کو، تو اس نے کہا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ذرا دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کھانے کا انتظام کرے۔ اب جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا پروردگارا تو لاج رکھ لے، میرے سے سوال اس نے کیا ہے، ایک بندے مومن کی لاج رکھ لے اور ہمارے لیے کھانے کا انتظام فرما دے۔ بس اللہ کے ولی نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 روٹی اور 2 گلاس شربت کا نزول فرمایا۔ دونوں نے کھا لیا، اس یہودی نے بھی کھا لیا، حضرت نے بھی تناول فرما لیا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر اس نے کہا کہ حضرت بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام ہو جائے، کچھ تو کر دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تو میرے ساتھ نہیں گزار سکتا ہے، تو بار بار پریشان کرتا ہے کھانے کے لیے۔ پھر حضرت نے سوچا کہ روز روز ایک ہی کیفیت نہیں ہوتی، اس دن اللہ نے سنی تھی، ہو سکتا ہے آج میری دعا قبول نہیں ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کہتا کہ آپ دعا فرما دیجیے، آپ نے فرمایا کہ تو بھی تو اپنی جو ہے جماعت کا، اپنے مذہب کا بہت بڑا پادری ہے اور بہت پڑھا لکھا ہے، میں نے اس دن کھانے کا انتظام کیا تھا، آج تیرا نمبر ہے، آج تو کھانے کا انتظام۔ حضرت نے فرمایا تو وہ شخص بھی جو ہے گر گیا سجدے میں، اور اس نے بھی جب دعا مانگی تو حضرت نے سوچا یہ کافی ہے، اس کی دعا کیا، اس کے لیے کھانے کا کیا انتظام ہوگا۔ اب جب اس نے دعا سے سر اٹھایا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے 4 گلاس شربت اور 4 روٹی کا نزول فرمایا۔ حضرت نے دعا فرمائی تھی تو 2 گلاس شربت اور 2 روٹی، اور اس جو ہے یہودی نے دعا کی 4 گلاس شربت اور 4 روٹی۔ اس نے کہا حضرت کھائیے، کوئی عاشق۔ اس نے جب کہا تو حضرت فرمایا یہ استدراج ہے، یہ کرامت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی عجوبہ کام، جیسے بھائی عجوبہ کام یہ ہے کہ بارش ابھی نہیں ہو رہی ہے، کہہ دے کہ ابھی بارش ہوگی، بارش ہو جائے۔ عجوبہ کام جیسے کوئی دیوار کو ہٹا دے یہاں سے، بھائی حکم کر دے دیوار ہٹ جائے، بزرگوں نے پانی کو دریا کر کے موڑ دیا، یہ سب عجوبے کام۔ اگر اللہ کے نیک بندوں سے یہ کام ہوتا ہے، اور اولیاء سے وہ کرامت کرتے ہیں، اور انبیاء سے ہوتا ہے تو معجزہ کہتے ہیں، کافر فاسق سے ہوتا ہے تو استدراج کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ استدراج ہے، کرامت تو میری ہو نہیں سکتی کیونکہ ایمان والا ہے نہیں، یہ استدراج ہے، یہ جادو کا کھانا میرے لیے جائز نہیں، میں نہیں کھاؤں گا یہ۔ اس نے کہا حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں بھی وصول کیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا مبارک وصول کرنا ہے، پہلے مبارک بتا میرے لیے کیا مبارک آتی ہے، پھر دیکھوں گا۔ اس نے کہا حضرت جب میں سجدے میں کیا تو میں نے یہ دعا کیا کہ اے اللہ اگر واقعی اسلام سچا ہے تو اس کے صدقے سے 2 گلاس شربت اور 2 روٹی عطا فرما دے، اور اے اللہ اگر علی بن خواص یہ سچے ہیں تو ان کے صدقے سے 2 گلاس شربت اور 2 روٹی عطا فرما، ہے نا۔ تو حضرت اسلام بھی سچا ہے، میں مسلمان ہوں، اس کے بھی آپ گواہ ہو جائیں، اور آپ اللہ کے ولی ہیں، اس کی بھی مبارکباد دیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پاتے کبھی کبھی کہ کرامت ہے کہ استدراج۔ ہم اور آپ کیا سمجھ پائیں گے کرامت ہے استدراج ہے، ہمارا کام نہیں کہ ہم بڑی تلاش کرتے پھریں، بس نیک لوگوں کو دیکھیں اگر وہ بھی مدد کریں، ہے نا، سمجھیں کہ ہماری لیے نعمت ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ انہی میں شخصیتوں میں سے ایک شخصیت حضور امین شریف کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندوں کو کبھی